اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 107 سے لے کر انشاءاللہ آج سورت ختم ہو جائے گی۔ قل، کہہ دیجئے، آمینو، آمینو یہ پلورل ہے، بھی اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ۔ آگے بھی نہیں بتایا گیا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے، اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا گیا تو آگے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ بھی دیا جاتا تب بھی ٹھیک تھا۔ یہ بنا کیسے؟ امینہ یا امنو، سمع یسمع باب سے ہے امن میں ہونا، اس سے پھر باب افعال بنے گا آمنہ یؤمنو، کسی کو امن دینا اور ایمان لانا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو آمنہ وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے۔ اس سے اگر آپ نے فعل نہیں بنانا ہے تو آپ تؤمنو تو ایمان لاتا ہے، لا تؤمن اس پر جزم دے دیں گے تو یہ بن جائے گا فعل نہیں۔ صرف لا تؤمنو ہوتا تو فعل نفی ہوتا، اس کا مطلب ہوتا تھا تو ایمان نہیں لاتا، لا تؤمن کا مطلب ہے تو ایمان نہ لا، اور اس کی جو پلورل ہے وہ تؤمنو بن گئی، تم سب ایمان مت لاؤ۔ اور فعل امر جو ہے اس میں مضارع کی نشانی ختم کر دی جاتی ہے اور باب افعال میں الف زبر کے ساتھ شروع میں لگا دی جاتی ہے۔ تو آمن تو ایمان لیا، آمینو تم سب ایمان لے آؤ، کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس کے اوپر، یعنی اس قرآن پر، یا نہ ایمان لاؤ۔ انڈرسٹوڈ ہے آگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس نے بھی ایمان لے کر آنا ہے اللہ کی کتاب پر، اس نے کوئی اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ احسان نہیں کرنا، اس نے اپنا فائدہ کرنا ہے۔ اپنا فائدہ کرے گا اگر ایمان لے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، اگر نہیں لائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ہاں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے۔ اب اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اہل کتاب کو، تو اہل کتاب کو جو علم دیا گیا اس میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، اس میں فسادی لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا، اور وہ میجورٹی جو ہے وہ یہودیوں میں سے تھی، اور اس کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو صالح تھے، جن کی کتابوں کے اندر پیشن گوئی تھی کہ ایک رسول نے تشریف لے کر آنا ہے، وہ نشانیاں موجود تھیں جن کو بعد میں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تحریفات کر کے ان نشانیوں کو تبدیل کر دیا، اور یا تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کہ ان کے اندر ابھی بھی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کی میں انشاءاللہ آپ کو اگلی آیت میں ایک مثال بھی دوں گا۔ مگر جو ان میں سے صالح لوگ تھے، اذا یتلا علیہم، جب ان کے اوپر یہ پڑھا جاتا ہے، جب ان کو یہ تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی، ذقن کہتے ہیں تھوڑی کو، چن کو، اور اردو میں ایک پرانی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ چاہے زکن۔ چاہے زکن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی میں جو ایک گڑا سا ہوتا ہے، اس کو خوبصورتی کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدے میں، یعنی ان کا جو گرنا ہے یا جو سجدہ ہے وہ عام سجدہ نہیں ہے۔ عام سجدہ تو ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے، ہم نے سجدہ کیا تو ہم اپنی پیشانی رکھتے ہیں اور اپنی ناک زمین پر رکھتے ہیں۔ یہ اس چیز کی ڈپکشن ہے کہ ان کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو بے تحاشا سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قابو ہی نہیں رکھ پاتے اور زمین کے اوپر منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ استعارہ استعمال کیا گیا کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ویسے کوئی ٹھوڑیوں کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا، وہ پیشانی پر ہی ہوتا ہے۔ اور یخرون کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، بلندی سے پستی میں گرنا، خرہ یخر۔ سجدے کے لیے باہر یہ اور جگہوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ذرا بے اختیار سجدے میں گر پڑنے کا
مفہوم شامل ہے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جن کو پہلے سے علم ملا ہوا ہے، جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے سبحان ربنا، بنیادی طور پر یہ مرکب اضافی ہے، ہمارے رب کی پاکیزگی، تو وہ اعلان کرتے ہیں اپنے رب کی پاکیزگی کا۔ با محاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار۔ ان، اب یہ انا جو ہے یہ فلو میں ان بن گیا، اصل میں یہ انا تھا، تو ان کانا بے شک ہے، وعد ربینا ہمارے رب کا وعدہ، جیسے یہ وعد ربینا ہے اسی طرح یہ سبحانہ ربینا تھا، یہ سبحانہ اس کا مفعول ہو کر آیا اس لیے نصب میں چلا گیا۔ سبحان اللہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بنیادی طور پر اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی۔ نماز کے شروع میں جب ہم سبحانہ کا کہتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں تیری پاکی سے۔ ان کانا وعد ربنا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، مفعول ہے، ہو کر رہنے والا ہے، شدنی ہے، یقینی ہے۔ تو جب وہ کتاب کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے رب نے کیا تھا ہمارے سے انجیل میں، تورات میں، اور آج یہ وعدہ پورا ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، جو بالکل ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا کہ بائبل کے اندر بتایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر یہ کنگز جیم ورژن ہے بائبل کا، ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بائبل کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ جو کوئی آخری ٹیکسٹ جس سے بعد میں بائبل کے ترجمے کیے گئے وہ یونانی زبان میں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس زبان میں کتاب اتری تھی وہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بائبل کے لٹرلی لاکھوں ورژن سے مختلف لوگوں نے ترجمے کیے اور ان کی مختلف انٹرپریٹیشن یا مختلف میننگ بن جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کے الفاظ موجود ہیں، فکسڈ ہیں، محفوظ ہیں، مگر اگر آپ قرآن کے ترجمے دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں فرق ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات کہیں معمولی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور تفسیر میں پھر زیادہ فرق ہے، اس میں سیریس اختلاف بھی لوگوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن محفوظ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عربی لینگویج محفوظ ہے، بائبل کی اوریجنل لینگویج کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے بائبل کوئی سیف، غیر تحریف شدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو بے شمار ورژن ہے، اور آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ اگر سرچ کریں گے تو وہ بے شمار ورژن آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور ورژن ہے جسے کہتے ہیں کنگز جیمز ورژن، یہ کوئی 1611 کے لگ بھگ لکھا گیا۔ تو اس کے اندر یہ بائبل کی آپ سمجھ لیں سورت کہہ لیں، وہ ہے ڈیوٹرانومی یا بک کہہ لیں، تو ڈیوٹرانومی کی جو بک ہے اس میں جو 18واں چیپٹر ہے اس کی 18ویں آیت ہے، وہ آیت کہتی ہے I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو میں ایک رسول بھیجوں گا، اور آگے یہ نہیں کہا کہ فرام among themselves، لکھا فرام among their brethren، جو ان کے بھائیوں میں سے ہوگا، اور بنی اسرائیل کے جو بھائی تھے وہ بنی اسماعیل تھے، لائک انٹو دی، جو تمہارے جیسا ہوگا۔ آج اگر کوئی پوچھے عیسائیوں سے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا جو زندگی تھی، اس کے احوال یا اوورال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح
نہیں تھے، اور پھر میں اس کے منہ میں اپنے کلمات ڈالوں گا اور وہ پڑھ کر انہیں سنائے گا جو بھی میں اس کو حکم دوں گا، یعنی اس کو وہی بھیجوں گا اور وہ وہی لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا۔ تو یہ تو خیر سب رسولوں کے ساتھ کامن تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اگر کمپیریزن کیا جائے کہ حضرت موسیٰ کے جیسا کون تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیوں؟ دونوں جو ہے وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختلف ہے، دونوں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، وہ نئی شریعت لے کے آئے، اور لوگوں نے ان کی زندگی میں انہیں قبول کر لیا، انہیں اپنے دشمنوں کے اوپر فتح نصیب ہوئی، ان کو اقتدار ملا ایک سرٹن کمیونٹی کے اوپر، اور پھر وہ نیچرل طریقے سے انتقال ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کے بچے ہوئے، نہ لوگوں نے ان کو مانا، چند لوگ ان پہ ایمان لائے، میجورٹی نے ان کو قبول ہی نہیں کیا، اور اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کو پھانسی دے دیں، سولی چڑھا دیں، اور انہیں کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوا، اور پھر وہ نارمل ان کی وفات بھی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب عیسائیوں نے یہ آیتیں قرآن شریف کی سنی، اور اس میں مختلف جو بائبل کی نشانیاں تھی پوری ہو گئیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، تو وہ ایسے متاثر ہوئے، کیونکہ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ آخری رسول نے آنا ہے، جس آخری رسول کی ان کی کتابوں میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اب ان کا طریقہ کار دیکھیں کہ یہ 1611 میں یہ موجود ہے، اس میں کلیئر ہے، انہوں نے جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے جو آج کل چلتا ہے، 1978 میں یہ لکھا، اور یہ دونوں ورژن آج کل چلتے ہیں، بے شمار ورژن ہے جو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیے۔ اس میں اب انہوں نے یہ الفاظ تبدیل کر دیے، اور اس میں کہا کہ I will raise up to them a prophet like you from among their fellow Israelites۔ اگر آپ دیکھیں تو a prophet like you سے انہوں نے اس کو mitigate کر دیا، یہاں پہ تھا کہ I will raise them a prophet، اور پھر اسپیشلی علیحدہ سے بتایا گیا like unto thee، جو تمہارے جیسا ہوگا، اس میں ایمفسس ہے، جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو انہوں نے mitigate کر دیا کہ تمہاری طرح ایک نبی ان میں بھی آئے گا، جیسے تم نبی ہو تو جیسے سارے نبی ہوتے ہیں۔ پلس اس میں تھا امنگ دیئر بریدرن، ان کے بھائیوں میں سے، یہاں ان کو چینج کر دیا امنگ دیئر فیلو اسرائیلٹس، اس کا لفظ ہی بدل دیا۔ تو یہ ہے وہ تحریف کی مثال جو واضح طور پر موجود ہے ان دو ورژنز میں جو پرنٹڈ پبلشڈ آن لائن موجود ہے۔ جو ورژن اب انہوں نے ڈسکارڈ کر دیے ہیں، یا اوریجنل جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے کتنی تحریف کی گئی ہے وہ تو ون کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی بے تحاشا انہوں نے تبدیلیاں کی۔ جو لوگ بہرحال اس کو پہچانتے تھے، اور آج بھی جو لوگ سچے عیسائی ہیں اور صحیح طرح سے بائبل کو پڑھتے ہیں، وہ ایک تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بائبل کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں، اور یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کانٹراڈکشنز خود سے پیدا کی گئی ہیں، اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جس کی ایک بڑی اچھی مثال عبد الوارث گل صاحب ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جنہوں نے اسی طرح سچے عیسائی بننے کی کوشش کی، پھر ان کو کانٹرڈکشن ملی، وہ پادریوں کے پاس گئے، انہیں ان سے سوال پوچھے تو انہوں نے جواب نہیں دیے۔ جب انہیں جواب نہیں ملے تو ان کے کوئی دوست مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا چلو میں قرآن پڑھ کے دیکھتا ہوں، اور ان کو کوئی قرآن کا ترجمہ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال کسی دوست نے لا دیا، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، اور قرآن کا ترجمہ پڑھ کر وہ پہچان گئے کہ یہی تو وہ حقیقت ہے جس کی میں تلاش میں تھا، اور وہ مسلمان ہو گئے، اور آج ماشاءاللہ وہ حقوق الناس فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور ان کی فاؤنڈیشن نے لٹرلی ٹینز آف تھاؤزنڈ آف پیپل، 10,000 سے زیادہ کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو عیسائیت سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، یا وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل۔ اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے سجدے میں، پیچھے سجدہ کا لفظ گزر چکا آیت نمبر 107 میں۔ یبکونا، بکا یب کی رونا، روتے ہوئے ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو تم دیکھو گے انہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور یہ اضافہ کرتا ہے ان کو خشوعاً، خشوع میں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل سے جھک جانا، عاجزی پیدا ہو جانا،
تو جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے، جب وہ ان وعدوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہی وعدے تو ہمارے رب نے کیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پورے ہو گئے، تو ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا آخری رسول کے بھیجنے والا، لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کر کے رہے گا۔ جب آخرت یاد آتی ہے تو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ روتے ہیں، اس وجہ سے بھی روتے ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا جس کے ہم انتظار میں تھے۔ ہم سے پچھلی نسلیں اس انتظار میں دنیا سے چلی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ہمیں اس نبی کی زیارت عطا فرمائی، اور اس میں خشوع کی وجہ سے بھی روتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں ان سے ہمارا رب ہمیں درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، اس لیے جب آپ فری ہوں تو سجدہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ ہوتے تھے تو صرف سر کو جھکا دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سجدے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ نے سر جھکا دیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب انسان ان آیتوں کو سنتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب اہل کتاب اپنے رب کی آیتیں سنتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں تو ہم پر بھی اثر ہوا ہے اور ہم بھی سجدے میں گرے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سجدہ۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، اچھا جی سجدہ واجب ہے تو سجدہ کرنا ضروری ہے، تو قرآن میں 14 سجدے ہیں، تو میں نے تو ایک قرآن شریف پڑھ لیا، مجھے سجدے یاد نہیں رہے، چلے میں 14 سجدے کر لوں، وچ از فائن، یعنی فقہ کے لحاظ سے، مسئلے کے لحاظ سے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سجدے کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو کیا ہم اس طرح سنتے ہیں جیسے اہل کتاب نے سنا؟ کیا ہماری آنکھوں سے کبھی ایسے آنسو نکلے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے دل میں کبھی ایسا خشوع محسوس کیا ہے یا نہیں کیا؟ قرآن پڑھنا، انگلیاں پھیرتے چلے جانا، عربی پڑھتے چلے جانا، یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ ثواب تو اس سے ڈیفینیٹلی ملتا ہے، برکت تو اس سے ہوتی ہے، وہ اس کا سنڈری بینیفٹ ہے۔ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا، یا جو ہم تراویحوں میں بھی قرآن سنتے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ وہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو جب مصر میں تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی وہ ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے لوگ ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزی سیکھ لیں گے، اردو پنجابی سیکھ لیں گے، کوئی چوتھی زبان بھی سیکھ لیں گے، عربی سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم بڑے مصروف ہیں۔ تو جو انگریزی، اردو، پنجابی یا کوئی اور زبان ہم سیکھتے ہیں وہ تو ہے دنیا کے لیے، اور دنیا کتنی ہے؟ وہ آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ ہو۔ تو جو لافانی زندگی ہے اس کے لیے جو زبان سیکھنی ضروری ہے، اور زبان بھی پوری سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف قرآنی عربی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی سی گرامر سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اتنے سارے لوگوں نے اتنی ساری ایفرٹ کر کے اس کو آسان کر دیا ہے۔ عربی گرامر سیکھنا کسی بھی اور زبان کی گرامر سیکھنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اگرچہ خود اس میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں ویریس، لیکن کسی اور لینگویج کو جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کی گرامر پڑھنی شروع کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ اس کے اتنے آڈینس نہیں ہے۔ یہاں پر قرآنی عربی کی گرامر سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے، لوگوں نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے، جس کی ایک مثال پچھلی بار بھی کسی نے سوال کیا تھا، تو ایک ہمارے فیصلہ آباد کے استاد ہیں عامر سہیل، ان کا یوٹیوب چینل ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کو آسان کر کے بیان کیا۔ تو اپنی زبان عربی کو سیکھیں، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے، ہماری دینی زبان ہے، اور اس کی گرامر پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ ہم ڈھیٹوں کی طرح کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی، ہم سے یاد نہیں ہوتی، تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اپنا کانسیپٹ تبدیل کریں، عربی زبان کو اور خاص طور سے قرآن کی عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ووکیبلری اس کی آسان ہے، روٹ ورڈ آسان ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ جو ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی، وہ لطف الرحمان صاحب کی جو عربک قرآنی ڈکشنری ہے، ان میں قرآن شریف میں جتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں انہوں نے اردو زبان میں ان کے روٹ ورڈ بھی لکھ دیے ہیں، اور جو جو باب استعمال ہوا ہے وہ باب بھی اس میں مینشن کر دیا اور اس کی میننگ لکھ دی ہے۔
بہت آسان کر دیا ہے اب۔ انسان کو کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ایسی بات ہے، کوئی آپ کے آگے ذہن کے اندر زبردستی نہیں ڈال سکتا۔ تو وہ اگر سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے رب کا جو پیغام ہے یہ کتنا پاورفل ہے۔ پھر اس سے دل پر اثر ہوگا اور انسان بے اختیار سجدے میں گر جائے گا، اس کے آنسو بھی نکلیں گے، اس کے خشوع و خضوع میں اضافہ بھی ہوگا، اس کی نمازیں بھی بہتر ہوں گی۔ جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ تو یہ کریں کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں، نماز کے اندر بدل بدل کر قرآن شریف پڑھیں جس کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آتا ہو۔ تو کوشش کریں چھوٹی چھوٹی جتنی صورتیں یاد کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ یاد کرتے چلے جائیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو۔ اچھا، اب یہ قل میں اصل میں تھی جزم، آگے کیونکہ الف آ گئی جو حمزہ وصلی تھی، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کا فعل امر ہے، تو وہ جب پیچھے سے ملتی ہے تو حمزہ وصلی ختم ہو جاتی ہے، آپ کو پیچھے سے جوڑنا پڑتا ہے۔ عام طور پر جب جزم آتی ہے اس کو آگے جوڑنا ہو تو اسے زیر دے دی جاتی ہے، اس لیے یہ بن گیا قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے پکارو اللہ کو۔ اب یہ فعل امر ہے۔ او ادعوا الرحمن، یا پکارو رحمان کو، مطلب یہ کہ اسے اللہ کا نام لے کر پکارو یا اسے رحمان کا نام لے کے پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انڈرسٹوڈ بھی ہے اور آگے آر بھی رہا ہے۔ ایم ما تدعو، ایم ما تدعو، ایون ہوتا ہے کوئی، اور یہ تدعو کا پھر جو بن گیا مفعول، اس وجہ سے یہ آ گیا نصب میں، تو یہ ہو گیا این۔ عام طور پہ پھر جب اس کے ساتھ ما لگایا جاتا ہے تو یہ اور زیادہ غیر معین ہو جاتا ہے، یہ یعنی این اگر اس میں نکرہ ہے تو مزید نکرہ ہو جائے گا، مزید مٹیگیٹ ہو جائے گا۔ تو ایون کا مطلب ہو گیا کوئی، تو ایم ماں کا مطلب ہے کوئی سا، کسی بھی، جیسے بھی، تو جس نام سے بھی تدعو تم پکارو اسے، فلہ الاسماء الحسنی، تو اسی کے تو ہیں سب اچھے نام۔ اس میں بھی ایک آپ کی صرف توجہ کے لیے، اس کی بعض اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسماء الحسنی، اسماء الحسنی کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب بالکل فرق بن جاتا ہے۔ یہ مرکب توصیفی ہے، تو اسماء کی صفت ہے حسنی، پیارے نام، خوبصورت نام، حسین نام۔ تو اگر اس کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے اسماء حسنی، یا ہم اس کو پڑھیں گے الاسماء الحسنی۔ جو ہمارے یہاں اردو میں لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اسماء الحسنی، اسماء الحسنی مرکب اضافی بن جاتا ہے، مرکب توصیفی کی جمع، اس کا پھر مطلب بن جاتا ہے حسنی کے نام، تو وہ تو بالکل فرق ہی بن جاتی۔ تو یا الاسماء الحسنی پڑھا کریں یا اسماء حسنی پڑھا کریں، جو ہمارے لیے مشکل ہے۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہو تو زیادہ بہتر ہے فارسی کی ترکیب استعمال کریں، فارسی کی ترکیب ہے اسماء حسنی، which is fine۔ تو اسی کے ہیں سارے خوبصورت نام، جس مرضی نام سے پکارو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیا ہوا، عربوں کے ہاں رحمان کا نام تھا، کم استعمال ہوتا تھا، اگر آپ جاہلیت کی شاعری پڑھیں تو اس میں رحمان کا نام بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، لیکن اہل کتاب کے ہاں رحمان کا نام زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اب اس پر انہوں نے اعتراض کوئی نہ کوئی گھڑنا تھا، تو یہ بھی ایک اعتراض بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا جی اس کتاب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہل کتاب ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ رحمان کا لفظ بہت آتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے بے وجہ کا اعتراض نکالنے کی کوشش کی کہ یہ تو ایک سازش ہے، ہمارے بنی اسماعیل کے جو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے، ان کے مذہب کے اندر اہل کتاب کے مذہب اور ان کی روایات کو مسلط کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کو خواہ اللہ کے نام سے پکارو،
یا رحمان کے نام سے پکارو، یا جس نام سے بھی پکارو۔ قرآن شریف میں بہت سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں۔ وہ ایک جگہ تو میں سورہ حشر میں آتا ہے، آخر کی آیتوں میں وہ بہت سارے نام اکٹھے آ گئے ہیں دو تین آیتوں کے اندر۔ جس مرضی نام سے پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس بات سے کہ یہ نام استعمال ہو گیا جو عیسائیوں یہودیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، آپ اس کلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے، یہ بلا وجہ کا ایک تکبر ہے۔ خدا کے نام بہت سارے ہیں، اس کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ تعصب پایا جاتا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو صرف اللہ کہہ کے پکارو۔ ہمارے ہاں ویسے وہ لسانی تعصب ہمارا نہیں ہے، مگر عربوں سے ریلیٹ کر کے کہ اللہ کو صرف اللہ کہیں، خدا نہیں کہنا چاہیے جی۔ خدا کا مطلب تو اس فارسی زبان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے۔ گاڈ نہیں کہنا چاہیے۔ ایون ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گاڈ کی بجائے اللہ ہی کہنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ گاڈ کے ساتھ وہ گاڈ مدر بھی لگ سکتا ہے اور گاڈ فادر بھی لگ سکتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے، اگر اللہ کا نام ہی استعمال کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کے بجائے آپ خدا کا نام استعمال کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے شعر لکھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب آپ علامہ اقبال کو کہ نہیں، آپ خدا کی جگہ اللہ کا لفظ استعمال کرو، وہ خدا کے نام میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو مثال کے طور پر حدیثوں میں اکثر دعا آتی ہے اللہم، یا اللہ۔ تو جو اس نظریے کے اوپر ذرا تشدد کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نہیں جی اللہ ہی کا نام ہونا چاہیے دعاؤں میں۔ اور قرآن شریف میں بھی بے شمار دعائیں آتی ہیں جن میں ایک آدھ کو چھوڑ کر ساروں میں آتا ہے ربنا، اس میں رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور رب کا لفظ جو ہے وہ گھر کے مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں مونس بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے جو انہوں نے گاڈ کے اوپر اعتراضات کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور اس کے اندر بلا وجہ کی ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے جن کا کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہے، اور جو بے وجہ کی بحثیں ہیں ادھر ادھر اصل مقصد سے ہٹانے والی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے ایک تعلق قائم کرو، اس کے پیغام سے ایک تعلق قائم کرو کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو دل پر اثر ہو، دل پر اثر ہو، انسان نماز میں ان کو پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اس کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو۔ یہ ہے اصل فوکس۔ اب آپ اپنے دل میں بیٹھ کے مثلا نماز کے علاوہ بھی اگر کہیں دعا کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کہہ لی، رب سے کہہ لی، خدا سے کہہ لی، گاڈ سے کر لی، جس سے مرضی کر لی، وہ ارریلیونٹ ہے۔ سارے ہی اللہ کے اچھے نام ہیں، سارے ہی اس کے شایان شان ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور مت اونچا کرو اپنی نمازوں کو یا اپنی دعاؤں کو، اور نہ چھپا لو، پست کر لو ان کو۔ تجہر جو ہے، یہ جہرا یجہرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ تو جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں آپ ذرا بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے زیادہ بلند آواز سے مت پڑھو، نمایاں نہ کرو آواز کو۔ بنیادی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو نمایاں کرنا۔ تو یہ ان نمازوں کی بات ہو رہی ہے جن کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، یا تہجد کا جہاں ذکر تھا اس صورت کے اندر بڑے فوکس کے ساتھ، تہجد کی نماز میں آپ قرآن شریف جب پڑھیں تو بہت اونچی آواز میں نہ پڑھیں، ولا تخافت بها، اور اس کو بالکل پست کر کے بھی نہ پڑھیں۔ خفت یخفت کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پست ہونا، پھر اسے باب مفعلہ بن گیا خافت یخافت، آواز کو پست کرنا، پوشیدہ رکھنا۔ تو مت پوشیدہ رکھو، مت پست کرو اس کو، یعنی نماز کو، نماز میں آواز کو۔ تو اس کے درمیان کا جو طرز عمل ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تلاش کرو، اختیار کرو ان کے درمیان۔ ذالکہ جو ہے ٹیکسٹ کے اندر اس بات کے لیے آتا ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بات پیچھے گزر گئی ہے، تجہر اور لا تخافت۔ تو لا تجہر اور لا تخافت کے درمیان کا طویلاً رستہ اختیار کرو۔ تو ان کے مابین، بین بین، درمیان میں ایک رستہ اختیار کرو جس کے اندر وقار ہو، جس کے اندر سنجیدگی ہو، اور
یہ غالباً انہوں نے اعتراض کیا ہوگا، مشرکین نے نماز کے اوپر بھی، جس اعتراض کو نقل نہیں کیا گیا یہاں پر، مگر انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ان کی نماز تو بس سیٹیاں اور تالیاں ہی رہ گئی ہیں۔ تو اس کو بھی انہوں نے جوڑ کر، کیونکہ جو یہودیوں کی نماز ہوتی ہے وہ ہم سے کچھ ملتی جلتی ہوتی ہے، اس کے اندر قیام بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی اعتراض کیا ہوگا کہ یہ تو ان کی طرح کی نمازیں سکھاتے ہیں۔ اس میں بھی بتایا گیا کہ نہیں، یہی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور امت وسط ہے، اس لیے اس کے اندر بھی امت وسط کی شان ہونی چاہیے، درمیانی طریقے سے اللہ کو پکارنے کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک سنڈری چیز اور بھی نکلتی ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑے دینی جوش و جذبے سے محفل سما میں تشریف لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ وہ قوال ہوتے ہیں جو اونچی آواز میں گلا پھاڑ کر قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے بیٹھے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ یہاں جہاں بات ہو رہی ہے مشرکین کی نماز کے برخلاف، جس وقار کی، سنجیدگی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی ہے، تو نماز کے اندر یا دینی جذبے سے جو کام کیا جاتا ہے اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے جو قوالی کی محفلیں ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ویسے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ اس ڈبیٹ میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک چیز جائز یا ناجائز ہو سکتی ہے، اصل چیز جس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے دین کا مزاج کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے خشوع میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی مجلس دینی برپا کریں، اور وہ ویسے بھی بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی مجلسیں نہیں برپا کرتے تھے جس سے انسان کو حال پڑھنے شروع ہو جائے اور وہ مدہوش ہونا شروع ہو جائے، بلکہ وہ مجلس ایسی ہو، یا جو بنیادی مجلس ڈیزائن کی گئی ہے، نماز ایسی ہو، جماعت میں بے شک ہو رہی ہو، جس میں قرآن سنا جائے اور قرآن سننے کے بعد دل پر اثر ہو، اور بے اختیار انسان کے اندر سے خواہش پیدا ہو کہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیلا۔ فرما دیجئے کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز کو زیادہ جہری نہ کرو اور نہ ہی بالکل سری، ان دونوں کے درمیان کا رستہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہیے کہ حمد ہے، سب تعریف ہے، سب شکر ہے اس اللہ کا، الذی لم یتخذ، یتخذ، یہ بنیادی طور پر تھا یتخذو، اور لم کی وجہ سے اس پر جزم آ گیا، کیونکہ لم جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، مائنس کے میننگ پیدا کرتا ہے، اس میں ایمفسس بھی ہوتا ہے، اور ماضی کا مطلب آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو نہیں اس نے بنایا ولدن، کوئی بیٹا، اور یہ بیٹا بھی جو ہے اس کے لفظ کے اندر ولد کا لفظ شامل ہے۔ ولد کا مطلب ہے بگوٹن سن، تولد ہوا گیا، ورنہ ادروائز قرآن شریف میں ابن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بائبل میں غالباً یہ ابن کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ وہ فرق لفظ ہے، وہ ہوتا ہے کسی کو بیٹا بنا لینا، جس سے پھر متبنہ کرنے کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کسی کو بیٹا بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر وہ والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک میٹافورک سینس میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا رب ہے، تو جیسے مالک پرورش کرتا ہے، ماں باپ بچے کو پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انسان کو پالتا ہے، یا جس طرح ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سینس میں انہوں نے کہا کہ ہم میٹافوریکلی خدا کے بیٹوں کی طرح ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبا خدا کا۔ اب یہ ساری مخلوق کنبا خدا، خدا کا تو کوئی کنبا نہیں ہوتا، لیکن میٹافورک استعمال ہوتا تھا بائبل کے اندر، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، تو قرآن شریف میں پھر ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا، اب کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا گیا۔
ولد کا مطلب ہوتا ہے فزیکل، جینیٹک، بگوٹن سن، جنم لیا ہو جس نے، تو وہ نہ کسی سے اس نے جنم لیا، نہ وہ اس نے کسی کو جنم دیا، لم یلد ولم یولد، تو نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کے لیے اس کی بادشاہی میں، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے جو اس کا شریک ہو اور اس کے ساتھ مل کے حکومت کرتا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی نہیں ہے جو کمزوری میں یا ذلت سے بچانے کے لیے اس کا مددگار ہو، اس کو حاجت ہی نہیں کسی مددگار کی، کیونکہ اس کے لیے کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، وہ تو پاک ہے، وہ تو سبحان ہے، وہ تو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ جب اس میں کوئی کمزوری کا، کسی ذلت کا کوئی دور دور تک شائبہ تک نہیں ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن میں اس کو کسی حمایتی یا مددگار کی ضرورت ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور آخر میں تکبیر بھی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ یہ کبر سے مفعول مطلق بن گیا اس کا مصدر استعمال کرنے کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں یہاں ذکر ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتے ہیں کہ یہ اعلان کر دو، سب کو بتا دو کہ بلا شرکت غیر جو حاکمیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو مرضی کرتے رہیں لوگ، مانے یا نہ مانے، شکر کا، تعریف کا سزاوار حقیقی تو وہ اللہ ہے جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی، نہ کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ اس کو کبھی ذلت اور کمزوری لاحق ہوتی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اس کو کسی حمایتی یا مددگار کی ضرورت پیش آئے۔ ان سب اعلیٰ صفات کا زور شور سے اعلان کرو، اظہار کرو، مشرکین کو جتنی مرضی اس کے اوپر تکلیف ہوتی رہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ہم بھی جب اللہ کا نام لیں تو اس کی بڑائی بیان کریں۔ تو ہم عام طور پہ اردو میں پھر جب بھی کہتے ہیں اللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، یہ بہتر طریقہ ہے، زیادہ بہتر ہے بات کرنے کے لیے۔ صرف اللہ بھی کہہ لیں اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور عربوں کا آپ دیکھیں گے تو وہ اللہ جل جلالہ اور کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی اللہ کا ذکر ہو دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو کہ شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جس کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے۔ جب یہ شروع ہوئی تھی تو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوئی تھی، اور جب ختم ہوئی ہے تو اللہ کی حمد پر ختم ہوئی ہے۔ اس کو ہم ایک بریف ریویو کر لیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے، مقیم تھے، تو وہاں پر یہ صورت نازل ہوئی ہے بنیادی طور پر۔ اس میں ایمان کے بہت سارے ہم نے بنیادی عقائد وہ بھی ڈسکس کیے ہیں، اس میں انفرادی رویے بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اجتماعی رویے بھی ڈسکس ہوئے ہیں، بہت ساری اخلاقی پہلو ہیں جن سے ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے قصے بھی موجود ہیں، کیونکہ اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے جو مشرکین ہیں دونوں سے اب یہ امامت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے۔ اس لیے جو پہلی ہی آیت ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے معراج کا، جس کے لیے مسجد الحرام سے ڈائریکٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے تھے، مگر پہلے مسجد الاقصیٰ گئے اور وہاں سے پھر وہ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج تھا کہ اب جو امامت ہے وہ کنورٹ کی جا رہی ہے، تبدیل کی جا رہی ہے، لے کر دی جا رہی ہے۔ مسجد حرام کے بھی جو امانت دار تھے وہ خائن بن گئے، مسجد اقصیٰ کے بھی جو امانت دار تھے وہ خائن بن گئے، تو اب ان دونوں سے لے کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اگلے آیتوں میں ذکر آتا ہے اس ریزن کا کہ یہ بنی اسرائیل اس انجام کو پہنچے، کیوں پہنچے، تو اس میں ان کی ہسٹری کا بھی ذکر آتا ہے
کہ انہوں نے اپنے عروج کے زمانے میں جب فساد برپا کیا تو اس فساد کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے امیروں کے یہاں فساد پیدا ہو گیا، وہ بگاڑ میں ڈوب گئے اور پھر ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، ایک دفعہ ہوا پھر دوسری دفعہ ہوا، اور اب دوبارہ یہی ہوگا اگر وہ حد سے بڑھیں گے تو پھر ان کے اوپر وہی سلوک کیا جائے گا اور وہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے جو ان کے لیے ایک بھاڑا ہے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ جو صحیح راستہ ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن نے دکھایا ہے، وہ سیدھے رستے کی طرف قرآن لے کر جاتا ہے، اسی پہ فوکس کریں۔ تو جو لوگ آخرت کو مان جائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے تو ہے بہت بڑا اجر، اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے عذاب ہے۔ اور انسان جو ہے اس کو جلد بازی بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ہر چیز کو، اور اللہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئیں، جن میں سے مثلا رات اور دن نشانیاں ہیں جن سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ پھر آگے نافرمان بستیوں کا ذکر آیا جن کو ہلاک کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا گیا، اور نوح علیہ السلام کا ذکر پیچھے آ گیا کہ ان کی اولاد میں سے ہو جو صالح لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام خود بھی صالح تھے، اور ان کے ساتھ جو بندے شامل تھے وہ بھی صالح تھے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانگتا، صرف دنیا کو مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اصل میں تو اسی کی جو کوشش ہے وہ مقبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ آخرت انہی کو ملے گی، وہاں درجات انہی کے بلند ہوں گے جو ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ پھر یہ محرمات عشرہ بیان کیے گئے، اس میں تقریباً 10 امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کو ان کا حق دو، جس میں قرابت دار بھی شامل ہیں اور فقیر بھی شامل ہیں اور مسافر بھی شامل ہیں، اور اسراف سے اور بخل سے بچو، اور اللہ کے اوپر ہی توکل کرو، مگر بالکل ہی خرچ کر کے اپنا سارا سرمایہ لٹا بھی نہ دو، اور بالکل اس کو گردن کا جوڑ کے بھی نہ رکھو کہ کسی کو کچھ بھی نہ دو۔ اللہ پر توکل کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور یتیم کے مال کی حفاظت کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ یتیم کے مال کے قریب جاؤ تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جاؤ، عہد کی پاس داری کرو، جو وزن ہے، ناپ تول ہے، وہ انصاف کے ساتھ کرو، اور ایسی باتیں نہ کرو جن کا علم نہیں ہے، فضول باتوں میں پڑو ہی نہ، کیونکہ آنکھ کان دل سب کی پرسش ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں توحید کا ذکر ہے کہ جو مشرکین اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، تو یہ ایک بڑا بہتان ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ پھر تو وہ کوشش یہ کرتے کہ ہم خود کہیں جا کر بڑے بادشاہ یا بڑے خدا بن جائیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، باقی لوگ صرف انکار ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ، ان کے انکار سے اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، وہ ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اگرچہ انسان کو اس کی سمجھ نہیں آتی اور وہ قرآن کو نہیں سمجھ پاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے کہ یہ تو مسحور ہیں، اور عجیب عجیب باتیں حضور کے متعلق کرتے ہیں، اور قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ جب ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اور اللہ تو کھڑا کر دے گا، چاہے وہ پتھر بن جائیں چاہے وہ لوہا بن جائیں، جس نے پہلے جیسے پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ اور وہ دن قریب ہے جب سب لوگ حاضر ہوں گے اس کے حضور، اور ان کو پتہ لگے گا کہ ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ہی رہے۔ پھر اگلی آیتوں میں
شیطان کی چالوں کے مقابلے میں حکم دیا گیا کہ حسن سلوک سے بات کرنے کے اندر بھی نرمی اختیار کرو، تاکہ شیطان جو ہے وہ اختلاف نہ ڈال سکے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور تمہارے رب کو ہی سب کچھ پتا ہے کہ کون اس کی رحمت کا مستحق ہے اور کون اس کے عذاب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ مثلاً کچھ انبیاء کو فضیلت دی گئی، اور یہ بھی آگے آیا کہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ کسی جوگے نہیں ہے، نہ کسی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں۔ یہ تو خود جو ہیں، جن کو یہ سمجھ کے پکارتے ہیں، اگر میں جو نیک لوگ ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ہر بستی کو جو نہیں مانتی اس کو ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب دے گا۔ اس لیے یہ نشانیاں مانگنے سے بعد آ جاؤ، جیسے سمود والوں نے اونٹنی مانگی اور پھر مانے نہیں، تو پھر اس کے بعد جو ان کا انجام ہوا تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور تم نشانیاں مانگتے ہو اور جو آیتیں ہیں ان میں سے ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، کہ اگر قرآن شریف کے اندر زقوم کے درخت کا ذکر ہے تو اس کو بہانہ بنا کر طغیانی میں سرکشی پر اتر آتے ہو۔ پھر اس کی اگلی آیتوں میں شیطان کا ذکر آیا کہ یہ ہوا کیا، کیوں شیطان نے اتنی دشمنی کی اور اتنے لوگوں کو گمراہ کیا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ تکبر تھا کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا مٹی سے بنے ہوئے کو، تو اس نے کہا جی میں ان کی ساری جو اولاد ہے اس کو گمراہ کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو موقع دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہارا زور نہیں چلے گا میرے بندوں کے اوپر، جو بھی میرا دامن تھامیں گے ان پہ زور نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اگر گمراہ کرنے پہ آئے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا، اور شیطان جو بھی وسوسے ڈالتا ہے وہ وسوسے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ صرف دھوکہ ہے۔ اور ان وسوسوں کے ڈالنے کا اختیار ہے اس کے بعد، اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھنے اور اس سمجھ کے بعد اس سے اس طریقے سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ پھر ایک سمندری سفر کی مثال دی گئی توحید کی پرسپیکٹو میں، کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ پھر سب کچھ چھوڑ کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خوشی تک نجات دے دیتے ہیں تو پھر پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ خدا دوبارہ خوشی کے اندر بھی تو دھسا سکتا ہے، یا کوئی اوپر سے پنتھروں والی آندھی بھیج سکتا ہے، یا دوبارہ کہیں سمندر میں لے جائے اور وہاں غرق کر دے، اور پھر کوئی اس کے مقابلے میں پیچھے آنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو عزت دی، انہیں سواریاں دیں، پاکیزہ رزق دیا، بہت ساری مخلوقات کے اوپر انہیں فضیلت عطا کی۔ سب کچھ ہوا کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آگے قیامت کا دن آئے گا جس کے اندر ہر قوم کو اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے نامہ اعمال کے ساتھ، یا اس کے رہنماؤں کے پیچھے پیچھے بلایا جائے گا، پھر جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوشی سے پڑھیں گے، اور جو دنیا میں اندھے بنے رہے وہ وہاں پہ بھی اندھے ہی بن کر اٹھائے جائیں گے۔ پھر کافروں کا جو رویہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے آپ کو کہیں درمیان میں میٹیگیٹ کر کے، کوئی تبدیلی کر کے، وہیں میں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ہی مان لے آئیں گے، آپ مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ اور کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے رسول بھی ذرا سا کمزوری دکھاتے تو ان کو بھی سخت سزا ملتی، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور رسول نے خیر کیوں کمزوری دکھانی تھی؟ اللہ تعالیٰ جب ان کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر یا یہ وہی میں تبدیلی کر دیں یا مکے سے ان کو نکال دیں، لیکن جب مکے سے نکالے جائیں گے کیونکہ اپیرنٹلی مکہ میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر تم لوگ بھی پیچھے بچ نہیں سکو گے، جو بعد میں پھر ایسے ہی ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اس سچویشن کے اندر، ایسے مشکل حالات کے اندر جہاں پہ اتنی سختی ہے، مشکل ہے، وہاں پر توجہ دلائی گئی کہ نماز سے مدد حاصل کرو، اور پھر نماز کے اوقات کی طرف ایک اشارہ ہے، اور خاص طور سے تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ نماز ہے جو مقام محمود کی طرف لے کے جاتی ہے۔
اور حضور کو دعا بھی سکھائی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب اگر عزت سے یہاں سے رخصت ہوں اور مدینہ میں عزت سے جا کر داخل ہوں تو ہجرت جو ہے وہ اپیرنٹلی قریب آ گئی، اور یہ پیشن گوئی کر دی گئی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے، مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ اور انسان جب نعمت پاتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بہت سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ بہرحال، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ان کے طریقے پر چلنا ہے وہ اس پر چلے گا، جس نے نہیں ماننی وہ اپنے پہ چلے گا، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں ہدایت میں ہے۔ اور ساتھ ہی ایک چیلنج بھی دیا گیا کہ یہ وحی کے متعلق سوال کرتے ہیں تو وہی تو ہے اللہ کے حکم سے، اور اگر اللہ چاہے تو اس وحی کو واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسا کلام آپ کو عطا کیا گیا کہ تمام انسان اور جن سارے مل جائیں اور کہیں گے ہم ایسا کلام لیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بدل بدل کر لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے، لیکن لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ ضد اور انکار کے اوپر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے جو بے وجہ کے بے جا مطالبات ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ ایمان لانے کے لیے وہ دنیاوی شان و شوکت چاہتے ہیں کہ زمین میں چشمے نکال دیں اور بہت سارے باغ ہوں، یا آسمان کو نیچے گرا دیں، یا سونے کا گھر ہو دور کے پاس، یا وہ آسمان میں اوپر تشریف لے جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کے آئیں جس کو یہ پڑھ سکیں۔ یہ سارے جو ہیں ان کے بے وجہ کے مطالبات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ آپ صرف بشر ہیں اور رسول ہیں، ان کے مطالبات پورا کرنا آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ اور کفار کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی انسان ہو جو رسول ہو، جو ہمارے یہاں لوگوں کو مسئلہ ہے کہ جو ماننے کو تیار نہیں کہ رسول ہو اور انسان ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، جب وہ واقف ہے تو پھر وہ قیامت والے دن فیصلہ بھی فرما دے گا۔ مگر ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس طرح کی سٹیج پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے گمراہ کر دے تو پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، پھر وہ ایسی جہنم میں جائے گا جس کی آگ کبھی دھیمی نہیں پڑے گی۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے، ٹونٹ کرتے رہے کہ لو جی یہ کیسے ہوگا کہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، ان کو پہلے پیدا کر لیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے لاجیکلی کوئی مشکل اس میں ہے ہی نہیں۔ اور جو ان کا مطالبہ تھا کہ ہم پر قرآن نازل ہوتا، تو اگر اس قابل ہوتے تو شاید ہو بھی جاتا، لیکن وہ تو ہیں ہی بخیل، ان کو تو اللہ کے رحمت کے خزانوں میں تو کچھ بھی دیا جائے وہ ڈر کے مارے اپنے پاس روکی رکھیں گے کہ کہیں اس میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، ان کی طرف بھی ذرا توجہ دلائی گئی کہ یہ جو مطالبات کر رہے ہیں، نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے 9 نشانیاں دی تھی، نہیں مانے جنہوں نے نہیں ماننا تھا، یہاں تک کہ پھر ان کو ایونچولی غرق ہی ہونا پڑا۔ اور پھر توحید کا ذکر آ رہا ہے اب، کیونکہ ختم ہو رہی ہے سورت، تو واپس توحید کی طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف آ رہے ہیں، واپس قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور جب آپ اس کو پڑھ کر سناتے ہیں آرام آرام سے تو وہ جو لوگ جن کو پہلے علم دیا گیا ان میں جو حق شناس لوگ ہیں وہ اس حق کو پہچان لیتے ہیں، اور جب پہچان لیتے ہیں تو پھر قرآن کو سنتے ہی سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے، تو وہ سجدوں میں بھی گرتے ہیں، ان کے آنسو بھی نکلتے ہیں، ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو اللہ بھی کہہ کے پکارتے ہیں، رحمان کہہ کے بھی پکارتے ہیں، اور جس نام سے بھی پکاریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کو پکارو اور وقار کے ساتھ پکارو، یہ نہیں کہ بہت ہی چیخ چیخ کے پکارو، اور یہ بھی نہیں کہ اتنا ایسا پکارو کہ جب آپ کسی کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ درمیان کا راستہ اختیار کرو کیونکہ تم ایک درمیانی امت ہو، تو اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کو سمجھو، اس کی صفات کو سمجھو کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، کہ اس کی بادشاہی میں شریک نہیں، کہ اس کا مددگار نہیں،
اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ وہ بڑائی والا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جسے کہتے ہیں یہ آج ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم نیکسٹ کلاس سے اللہ نے چاہا تو سورہ کہف شروع کریں گے۔ دیکھا ہے لوگوں کو وہ فرض نماز مکمل کر لیتے ہیں یا نفل نماز مکمل کر دیتے ہیں تو اسلام پھیرتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے نماز میں سجدے کیے ہوتے ہیں جو فرض سجدے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھرتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سجدے کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اچھا، مجھے خود معلوم نہیں ہے، میں نے بھی یہ دیکھا ہے بعض اوقات لوگوں کو، جی لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں جاتے رضوان صاحب، یہ جو قرآن کو نماز میں بلند آواز جیسے جہری نمازیں ہیں یا سری، یہ تو مطلب اس سلسلے میں ہوگا نا؟ کچھ لوگ جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ فرض نماز سے فارغ ہوگا، وہ بھی جو ہے نا وہ اتنا اونچی آواز سے پڑھتے ہیں کہ وہ ساتھ جو کھڑے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کیا حکم ہے سر؟ جی اگر اپنی نماز، ویسے تو یہ نا کہ انسان گھر آ کے بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، لوگوں کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں تو ایون جب وہ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب دعا کرانی شروع کر دیں تو جو ایک اپنی جگہ ایک بدعت ہے، وہ الگ ڈسکشن ہے، لیکن اس سے بھی لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بالکل نماز کے اندر خوشو خضو نہیں رہتا۔ تو ہاں جی، اس وقت آپ کوشش کریں کہ یا تو ذرا فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، یہاں آس پاس کوئی نہ ہو، پھر آپ تھوڑی سی اونچی آواز کر لیں، ورنہ پھر آواز خاموش رکھیں۔ جو یہود و نصارہ تھے، جو تو اپنے جو ان کے نبی آئے ان کے اوپر ایمان لے آئے تو وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کو جھٹلایا، تو کیا وہ روز قیامت پر یقین رکھتے تھے یا رکھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے پھر اس کو ناحق سمجھتے تھے؟ نہیں، میں آپ کا سوال نا صحیح سے سمجھا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ نے جنہوں نے حضور کو نہیں مانا تو کیا وہ روزہ قیامت پہ یقین رکھتے تھے، یہ سوال ہے؟ جی نہیں، یقین رکھتے تھے لیکن صحیح والا یقین نہیں رکھتے تھے، دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ایمان میں اچھا۔ یہ شامل تھا کہ ہمیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچا لینا ہے، تو ہم جو مرضی کرتے ہم، پھریں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، احبا ہیں، ابنا ہیں، تو ہمیں وہ بچا لیں گے، تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ہم اب رسول کو مانیں یا نہ مانیں، جیسے ہمارے یہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو آخری رسول کی امت میں سے ہیں تو وہ ہمیں بچا ہم، لیں گے۔ اب ہم رسول کی باتیں مانیں یا نہ مانیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لوگ رسول کی باتیں نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سمجھتے یہی ہے کہ ہمیں ان کی شفاعت مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے۔ حضور کا جو سفر معراج تھا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، وہ کیا جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ جی، اس کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے نا، اس کی جو الفاظ ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسمانی تھا، کیونکہ خواب کے اندر تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہوا ہو اور وہ بہت دفعہ ہوا ہوگا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے نا کہ کیسی عظیم الشان ذات ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ الفاظ سے محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جسمانی ہی تھا۔ اس میں کوئی ٹائم، جگہ اور کوئی ایسی جگہ متعین نہیں ہے؟ حضور کہاں سے گئے، کیا سواری استعمال ہوئی؟ کچھ اس میں تھوڑی سی مجھے کبھی کال کوشچن میرے ذہن میں آتے ہیں، تو اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ دیکھیں، اس کے اندر جو حدیث میں ذکر ملتا ہے، حدیث میں تو ذکر ملتا ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ سے پھر آپ آسمانوں پر گئے۔ اس کے لیے جو سواری تھی اس کا نام براق آتا ہے۔ اب وہ براق کیا ہے وہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا سسٹم کیا ہوگا اور کس طرح لے کر گیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ اس وجہ سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ روحانی سفر تھا اور خواب کی حالت میں تھا۔ اگر وہ بھی ہو تو اس سے بھی کوئی ویسے فرق نہیں پڑتا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا اور اس کو نشانیاں دکھائیں، وہ ہوا۔ اب وہ آپ فزیکلی تشریف لے گئے یا صرف آپ کی روح جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ گئی جو سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کر کے چلی گئی، یا جو بھی ہوا ہوگا، وہ ایک ایسی ڈیٹیل ہے جس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور جس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گیا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے جس بھی حالت میں لے گا۔ قرآن پہ جو ہے یقین کرنا ہے، کوئی اس میں کوئی بحث اور مباحثے والی
بات نہیں ہے، آپ کا مطلب یہ ہے؟ جی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گیا، اب کوئی سمجھے کہ خواب میں لے گیا، وہ سمجھ سکتا ہے، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھا کہ حضور کی روح کو لے گیا، جسم یہی رہ گیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر جسم کو روح سمیت لے گیا تب بھی ٹھیک ہے، تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ کیسے لے گیا وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے کہ کیسے ٹریول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پر اٹھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیسے اترے، وہ تو فزیکلی مٹی میں تھے، بنے ہوئے تھے یا روح تھے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پہ اتار دیا، حضرت عیسیٰ کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے گئے اور جنت دوزخ اور بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ اب کیسے دکھائیں، وہ فزیکلی کیسے پاسبل ہے، وہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا، وہ سانپ کیسے بن گیا، اس کے لیے کون سا فزکس کا فنامنا استعمال ہوا؟ جب حضرت موسیٰ نے دریا کو دو ٹکڑے کر کے اس کے دو پانی کے ٹیلے بن گئے اور بیچ میں سے کچھ راستہ نکلا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کے لیے ہم سوچنا شروع کریں کو آندھی چلی ہو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا اور بس ختم۔ دیٹس اٹ، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ تھینک ماشاء یو، اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا سر۔ بہت اور ان شکریہ۔ چیزوں میں ایکچولی ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس سے پڑھ کر اس سے عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اب زلزلے جزاک آتے اللہ۔ ہیں، زلزلے کس طرح آتے ہیں، کون لاتا ہے؟ وہ تو وہ تو جو پیغام ہے، پیغام پہ عمل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ ٹھیک ہے جی، اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم ایک کوئک سی گرامر کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے آلریڈی کچھ نام ایسے ڈسکس کیے تھے جو غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر تینوں حالتوں کے اندر، رفع، نصب اور جر کے اندر حالت تبدیل نہیں ہوتی، صرف رفع سے نصب میں تبدیلی آتی ہے اور جر میں وہی رہ جاتا ہے۔ تو جیسے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ وزن بھی ہوتے ہیں۔ مثلا یہ اکبر اصغر کا استعمال کرتے ہیں، افعل التفضیل، یہ اس کے اندر بھی نہ تو تنوین ہوتی ہے اور نہ اکبری اصغری اکرمی ہوتا ہے، یہ اکبرو ہوگا یا اکبرا ہوگا۔ اسی طرح فعلا کا وزن ہے جو خضراء، حمراء، یہ بیسیکلی اس کی مونث ہے، اور فعلا کا وزن ہے جو پلورل میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، غریب کی جمع غربا، تو یہ بھی غربا اون نہیں ہوتا، غربا او ہوتا ہے یا غربا آ ہوتا ہے۔ اسی طرح مفاعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے مساجد، تو یہ مساجی دونوں نہیں ہوتا، مساجی دو ہوتا ہے یا مساجی دا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ الف لام لگ جاتی ہے تو المساجد اگر ہو جائے گا تو المساجد میں پھر جب وہ جر میں جائے گا تو وہ المساجدی بھی ہو جائے گا، اس کے اندر یہ چینج ہو جائے گا، وہ غیر منصرف نہیں رہے گا جب الف لام لگ جائے گا۔ اسی طرح مفاعیل کا وزن ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ آپ نے یہ وزن یاد کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف جب قرآن شریف میں یہ آئے گا تو آپ نے پہچاننا ہے تاکہ آپ گرامیٹیکلی جملے کو صحیح سمجھ سکیں، کوئی غلطی نہ کر دیں۔ تب آپ نے یہ بتانا ہے ان آیتوں میں اگر کوئی یہ وزن استعمال ہوئے ہیں جو سائڈ پر لکھے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کوئی وزن استعمال ہوا ہے اور آپ کو اگر پتہ لگ رہا ہے کہ یہ استعمال کیا گیا ہے بطور غیر منصرف۔ اکبرو، اکبرو، بالکل ٹھیک، تو اکبرو میں تنوین جو ہے وہ نہیں آئی۔ اس کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی؟ کبھی لکھ رہا ہے جی منافع منافع منافع، بالکل صحیح، یہ بھی مفاعلو کے وزن پر ہے، مفاعل۔ اس کے اندر بھی تنوین نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے اندر سفراؤ، صفراؤ، بالکل صحیح، سفراؤ۔ صفراؤ۔ اصفرو ہوتا ہے پیلا رنگ مذکر کے لیے، اور صفراؤ ہو گیا پیلا مؤنث کے لیے۔ چلیے، اولیاء، 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 ٹھیک، یہ بھی اولیاء ان نہیں ہے۔ ارسلہ، ارسلہ جو ہے اسم نہیں ہے، ارسلہ فعل ہے، کہہ رہا ہوں اب تیرن ہے، تیرا جو ہے وہ طائرن، تیرن ہے، تو اس میں تو تنوین ہے۔ ابابیل ہے، اس میں ابابیل، نہیں ہے۔ ہاں، ابابیلا۔ ابابیلا، یہ ابابیلا جو ہے یہ ڈیفینیٹلی
مفاعیلہ کے وزن پر ہے؟ نہیں، مفاعیلہ کے وزن پر نہیں ہے، اس کا وزن کچھ اور ہے، لیکن بہرحال یہ بھی بغیر تنوین کے ہے۔ چلیے آخری شہداء، شہداء، بالکل ٹھیک۔ یہ کس وزن پر ہے؟ شعلاء، فعلاء کے وزن پہ ہے، بالکل ٹھیک۔ فعیل کی جمع فعلاء، شہید کی جمع شہداء۔ اس میں دیکھیں کہیں پہ یہ بطور منصرف بھی استعمال ہوا ہے۔ شہید، شہیدون تو میں تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے، منصرف ہی ہوتا ہے شہداء شہید۔ نہیں، جاؤ جاؤ، نہیں، جاؤ تو فعل ہے، نہیں اس میں جاؤ تو اگر آپ فعل غور ہے، کریں آیا گے نا تو یہ آیا ہے ہدایت۔ شہداء، اور اگر آپ اس کے آگے جائیں گے تو یہ جو بالشہداء ای بالشہداء، آ گیا ہے، یہ بالشہداء، ای کا مطلب ہے کہ یہ منصرف ہو گیا، ابھی غیر منصرف نہیں ہے۔ تو یہ کیوں منصرف ہو گیا؟ غیر منصرف اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے اندر الف لام استعمال ہوئی ہے، الشہداء ہے، تو اس لیے یہ منصرف ہو گیا ہے۔ اگر الف لام نہ ہو تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ تو ورنہ اگر یہ الف لام کے بغیر ہوتا تو پھر یہ ہوتا شہداء، آ ہی رہتا بے لگنے کے باوجود، اس میں جار کی حالت میں آخری حرف پر زیر نہ آتی جو یہاں پر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔